السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم اسلامت الیکٹیو تھرڈ ایئر کی قرآن پاک کی کتاب جو ہے وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، اس سے متعلق لیکچر، اور یہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کا ہم 27واں رکوع پڑھ رہے ہیں اور 220 آیت تک ہم نے پڑھ لی تھی، اور آج نیا ٹاپک سٹارٹ ہونا ہے۔ میں نے کل آپ سے بات کی تھی کہ وہ نکاح سے ریلیٹڈ ہے اور نیا ٹاپک ہے، امپورٹنٹ ہے، تو ہمارا لیکچر آج ہے 221 نمبر کی آیت مبارکہ سے سٹارٹ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آیت نمبر 221۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ یہ مسلمان مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ مشرک عورتیں کون سی ہیں؟ جو اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، سب ان سے نکاح نہ کرو۔ شرط آگے کیا کنڈیشن آنے لگی ہے؟ حتیٰ یؤمننا، ہاں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی غیر مسلم عورت جو بالغ ہے ظاہر ہے اور جوان ہے اور غیر مسلم ہے، وہ جب تک مسلمان نہ ہو جائے، ایمان نہ لے آئے، اسلام نہ لے آئے، کلمہ طیبہ نہ پڑھ لے، تو تم اس کے مذہب کی حالت میں اس کے ساتھ کہ وہ کہے کہ میں اپنے مذہب پہ ہی ہوں تو ہم شادی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر مذہب پہ ہو اور مسلمان مرد اس سے شادی کر لے۔ تو نہ نکاح کرو تو مشرک عورت سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ یہ شرط آ گئی ہے نا ساتھ۔ نیکسٹ ہے وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ مسلمان لونڈی۔ عامہ کہتے ہیں لونڈی سے، مطلب یہاں پہ ہے کم درجہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک پیمانہ بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان مرد کے لیے مومن چاہے وہ ملازمہ ہے، اس کا درجہ ہے، یہ معیار بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ضروری لازمی اسی سے کریں، یعنی معیار بتا رہے ہیں کہ ایک ملازمہ عام طور پہ مرد ان سے نہیں کرنا پسند کریں گے نا، خیر من مشرکات، کہ وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کرو۔ یہ پیمانہ آ رہا ہے۔ پہلے تو کہا کہ شرط یہ ہے وہ ایمان لے آئے، اگر وہ ایمان نہیں لاتی اور تم کہو کہ مشرکہ عورت اپنے مذہب پہ رہے اور میں نکاح کر لوں، ایسے نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اس کے مقابلے میں، یعنی کہ مشرکہ عورت سے مسلمان لونڈی پھر بھی درجے میں زیادہ ہے کہ اس سے نکاح کر لو۔ لاؤ آجبتکم، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، کسی بھی وجہ سے، وہ امیر ہے، وہ ظاہری شکل و صورت میں بہتر ہے، وہ تعلیم میں بہتر ہے، یعنی کوئی بھی وجہ سے آپ کو بھلی لگ سکتی ہے، لیکن اسلام نے کیا معیار دیا ہے کہ مسلمان لونڈی جس میں یہ ساری خوبیاں نہ ہوں، کہ ظاہری شکل و صورت، تعلیم اور دولت، وہ اس مشرکہ سے پھر بھی بہتر ہے، اس سے نکاح کرو۔ آگے ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اسی طرح یہ مشرکات پہلے مؤنث کا لفظ تھا، وہ مسلمان مردوں کے لیے حکم تھا، اب مشرکین مذکر کا لفظ ہے۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کرے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اوپر بھی یہی یومنو۔
ولا عبد مومن خیر من مشرک ولا اعجبکم۔ آپ دیکھ لیں کہ سیم ورڈنگ صرف مذکر مؤنث کے فرق سے اللہ عظیم نیچے فرما رہے ہیں، اور البتہ مسلمان غلام وہی، یعنی عام ان پڑھ، لیکن وہ مسلمان ہے، لیکن وہ دولت مند نہیں ہے، شکل و صورت میں بھی عام ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، وہ امیر اور ساری خوبیوں والے مشرک مرد سے بہتر ہے۔ سیم ورڈنگ مذکر مؤنث کے فرق سے آ رہی ہے۔ آپ اس کو بار بار پڑھیں تو آپ کو پہلے سے زیادہ اس کی سمجھ آتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے معیار بتا دیا ہے نکاح کرنے کا۔ اولئک یدعون الی النار، اللہ فرما رہے ہیں اپنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود وہ مشرک آپ کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی آپ تو دین اسلام میں داخل ہو کے آگ کے کنارے میں کھڑے تھے تو آپ دین اسلام میں آ گئے ہیں، آگ سے بچ گئے ہیں، آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچ گئے ہیں، جہنم کی آگ میں انہوں نے جلنا ہے کافروں نے، تو کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی ساری نعمتیں حاصل کی ہیں دنیا میں لیکن ان کی ذات سے انکار ہی رہے ہیں، تو اللہ کو اس بات سے شدید غصہ ہے۔ کیونکہ آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں، ان الشرک لظلم عظیم، سارے گناہ اللہ کہتے ہیں میں معاف کر سکتا ہوں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرے، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ میرے مسلمان بندے مشرکوں سے شادی کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں اسلام کے علاوہ۔ تو مطلب یہ کہ جو وہ شرک کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ تم ان کی طرف جا رہے ہو، دوبارہ آگ کی طرف جا رہے ہو، تو وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ آگ میں لے جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو ان کے اثرات قبول تو ہوں گے، تو آپ کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا مسلمان اور مومن ہونا خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف تمہیں، اب بیزنے ہی اپنے حکم سے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں اور مغفرت دینا چاہتا ہوں اور تم آگ کی طرف جانا چاہتے ہو، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ جب مشرک سے شادی ہوگی تو آنے والی اولاد جو ہے ان کے مذہب کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ نے تو اپنی پورے خاندان کو جہنم میں دھکیل دیا، ایمان لانے کے بعد واپس آپ بے دین ہو گئے، تو یہ بہت ہی سنگین جرم ہوگا۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ یبین ہوتا ہے واضح کرنا اپنی آیتیں، یعنی اپنے احکامات، آیت کہہ لیں، حکم اللہ کا کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، نشانی آیت کا مطلب ہے۔ تو ان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنی نشانیوں کا تعارف ہی دے رہے ہیں نا۔ تو اللہ واضح کر رہے ہیں اپنے احکام کو للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، ذکر کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ وہ بار بار ہم کرتے ہیں تاکہ بھولے نہ، یاد رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، بار بار یاد دہانی واضح۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے 2 آیات میں پہلے عورتوں مردوں کی بات کی، پھر عورتوں کی بات کی، اور واضح کوئی شک و شبہ اور کوئی مبہم بات نہیں کی، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جملے میں کہہ دیتے شادی نہ کرو مشرکوں سے، تو بڑی بھیچ میں سے لوگوں نے باتیں نکالنی تھی، اچھا مرد کو کہا ہے، اچھا عورت کو کہا ہے، اچھا عورت کر سکتی ہے، اچھا مرد کر سکتی۔ تو اللہ عظیم نے الگ الگ بالکل واضح بتا دیا، نہ مسلمان عورت کسی غیر مسلم مشرک مرد سے شادی کرے، نہ مسلمان مرد کسی غیر مشرک سے شادی کرے، اس کے آگے وضاحت بچتی نہیں۔ تو پھر اللہ نے نیچے یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، میں تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں، اور میں تمہیں واضح بیان کر رہا ہوں، یہی اوپر یتذکرون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہ تو تھا بڑا اہم ٹاپک، کل ہم نے اس لیے اس پہ بات نہیں کی، آج شروع کی ہے۔ اب ہم نیکسٹ نیا ٹاپک، نیا رکوع شروع کرنے لگے ہیں، اور بچوں وہ ہے 28 نمبر کا رکوع۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب یہ عورتوں کا ٹاپک آیا ہے اور خواتین سے ریلیٹڈ۔ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے خواتین دنیا کا آبادی کا ہاف ہیں۔ اللہ عظیم کا یہ بھی آپ ریشو دیکھ لیں کہ اللہ عظیم نے جتنے مرد بنائے ہیں دنیا میں اتنی ہی تقریباً خواتین بنائی ہیں۔
تو دنیا الگ بات ہے، مردوں کو ڈومینیٹنگ رکھا ہے اس لیے کہ دنیا کے بڑے بڑے انتظامات مرد سنبھالتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حقوق میں کسی معاملے میں عورتیں پیچھے ہیں یا ان کو اللہ نے کوئی دوسرے درجے کا شہری بنایا، نہیں، ہرگز نہیں، وہ بھی مردوں ہی کی طرح ساری صلاحیتوں کی مالک ہیں اور ان کا بھی وہی مقام ہے۔ لیکن دنیا کے معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے ان کا دوسرا سٹیپ ہے، مطلب دوسرے نمبر پہ اس لیے آئیں گے کہ اب ایک جگہ مرد کسی کام کے لیے اویلیبل ہے تو عورت اس کے وہ کام کرتے ہوئے اچھی نہیں لگے گی، اس کے معاملات اور ہیں، ذمہ داریاں گھریلو ہیں، اس کی باہر کی ہیں، کاموں کی تقسیم ہے، مقام اور درجے میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ تو اب یہاں پہ جو ہاف آبادی ہے دنیا کی، یہ اس کا مین مسئلہ ہے پیریڈز۔ تو پیریڈ سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ اللہ عظیم کرنے لگے ہیں، یعنی عورتوں کا مین ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو، مسئلہ، اس سے ریلیٹڈ اللہ عظیم واضح کرنے لگے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے پوچھتے ہیں، جہاں بھی کاف سنگل یا کل آتا ہے تو وہ اللہ عظیم ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی وہ سب، یعنی جو اس وقت کے صحابہ اور لوگ تھے، عن المحیض، پیریڈز کے بارے میں۔ کل ہوا اذن، ان سے کہہ دو کہ یہ ایک گندگی ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ تکلیف دہ چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس ان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی بیویوں سے، یہاں میاں بیوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پیریڈز کی، شادی شدہ جو میاں بیوی مرد ہیں اور بیوی ہے ان کے بارے میں بات ہے کہ وہ شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیویوں کے حوالے سے بات کرنے آئے، پوچھنے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو یہ بتائیں کہ وہ دور رہیں، الگ رہیں۔ فَاعْتَزِلُوا، کیونکہ یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، اور عورت کے لیے یعنی ان پیریڈز کے ڈیز میں نساء من الحیض، تو وہ دور رہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور وہ ان کے قریب نہ جائیں جب تک کہ ایز اے بیوی ان کے پاس نہ جائیں، اپنی بیویوں کے شوہر، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، نہا دھو کے وہ اس پیریڈ سے فارغ نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَيُحِبُّ الْمُطَہِّرِینَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، یہ عورتوں کے لیے، جمع عورتوں کے لیے آیا ہے، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی نکاح، وہ تمہارے نکاح میں ہے اور تمہارا رائٹ ہے، یہ بات ہے یہاں پہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، یحبو کا مطلب توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والے کو، توبہ کرنے والوں کو، اس لیے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، کہ اگر اس سے پہلے تم سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے، یعنی دین اسلام کی باتوں کی وضاحت نہیں تھی تم لوگوں کو کہ دین کیسا مذہب ہے، اسلام وہ تو پاک مذہب ہے، پاکیزہ ہے، اور وہ پورا ایک سائنس ہے اور قیامت تک کی آنے والی سائنس کے سے بھی اوپر ہے، تو پہلے لوگ جاہلانہ زندگی گزارتے تھے۔ اگر وہ جہالت نہ ہوتی تو نیا مذہب، نیا دین آتا ہی نہ۔ نیا دین آنے کا مطلب ہی تب ہے کہ اسلام سے پہلے بہت سی بےہودہ باتیں معاشرے میں رائج تھیں، تو الاسلام تو ان سب سے پاک کرنا چاہتا ہے، تو اسلام کا تو مشن ہی یہی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں توبہ کرنے والوں کو، اگر اس سے پہلے کسی سے کوئی اس طرح کی غلطیاں ہو چکی ہیں تو وہ معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا، اور میں پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں، یعنی مرد اور عورت ہوں تو پاک صاف رہا جائے۔ اگلی آیت ہے مبارکہ ہے، نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اور نساؤکم کا مطلب تمہاری عورتیں، یہاں بیویاں مراد ہیں، حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں، فاتو
ہر سکم ان انا شیتم، اور تم جب چاہو اپنی کھیتی میں آ سکتے ہو، لیکن شرط کیا اوپر رکھی ہے؟ جب عورتیں مطہر ہوں، پاک ہوں، پیریڈز نہ ہوں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَکُم، اور اپنے لیے آگے بھیجو جو تم کرنا چاہتے ہو، جو تدبیر تم نے کی ہوئی ہے، جو فیصلہ تم نے سوچا ہوا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے خواہش ظاہر کرو، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وَاعْلَمُوا، جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ یعنی اگر آپ چیٹنگ کرتے ہیں، آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، کون سے اللہ تعالیٰ یہاں دیکھ رہے ہیں، حکم تو آ گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہاری میرے سے ملاقات ہونی ہے تو یہی وہ اعمال ہیں جن کا حساب کتاب ہونا ہے، یعنی قیامت کے روز۔ اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ان اوپر والی باتوں کا دھیان رکھیں گے وہ بہترین انسان ہیں، مومن ہیں، ان کو میری طرف سے بشارت دے دیں کہ جب ان کی میرے سے ملاقات ہوگی تو وہ امتحان میں پاس ہوں گے، اور جنہوں نے اس طرح چیٹنگ کی ہوگی وہ پھر ان سے پوچھ گچھ ہوگی اسی طرح۔ آیت نیکسٹ ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کو نشانہ نہ بناؤ کہ تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو۔ اب یہ نیا ٹاپک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں کو معاشرے میں دوسروں کی اصلاح کے معاملات سونپے گئے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی سطح پہ ہو سکتے ہیں، فیملی سطح پہ ہو سکتے ہیں، کسی ادارے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان بد دل ہو کے، دل برداشتہ ہو کے کسی کی بھلائی چاہتا ہے لیکن وہ نہیں باز آتے، تو وہ آئندہ کے لیے قسم کھا لیتا ہے کہ اب میں نے ان کا کوئی کام نہیں کرنا، اب میں نے ان کو کوئی اصلاح نہیں کرنی، اب میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل بھی ایسا نہ کرو، اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام لے کے نشانہ نہ بناؤ کہ اللہ کی قسم میں نے ان کے کام نہیں آنا، میں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے سے مت رکو، یعنی دل برداشتہ نہیں ہونا اور بیچ میں میری قسم نہ کھانا، پھر تمہیں مجبوراً کچھ کرنا پڑے اور پھر تم توڑو اسے۔ اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی جو تم دلوں میں فیصلہ کرتے ہو اور جو تم عملی طور پہ کرتے ہو، یعنی قسم لوگوں کے سامنے کھا لی پھر اسے مکر گئے، پھر تو اللہ فرماتا ہے میں سب سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو تم ایسی قسمیں کھاؤ ہی نہ کہ جو تمہارے سے پھر پوری نہ ہو سکیں۔ تو اور ویسے بھی تم اچھے کام کے لیے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے نے تو سدھرنا ہی نہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم اپنی کوشش جاری کرو، اپنی ذمہ داری پوری نبھاؤ، اپنے لیے تم یہ نہ کرو کہ اس نے مجھ سے رہنمائی مانگی اور میں نے قسم کھا لی ہوئی تھی میں نے رہنمائی نہیں کرنی، یہ پھر خلاف ہوگا، کیونکہ ان کی مدد کے لیے فرشتے تو اوپر سے اتریں گے نہیں، تم لوگ ہی ہو جنہوں نے میں نے تمہارے لیے ہدایت چھوڑ دی ہے، قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنانا ہے اور اس کی روشنی میں ہی آگے بڑھنا ہے، اور تم اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ آیت مبارکہ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ تمہیں نہیں پکڑتا اللہ، اب اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے ہیں کہ تو تم ایسے ہی چلتے پھرتے، ہم ایسے ان لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، قسم سے ایسے قسم سے ویسے، یعنی ہم گفتگو میں بڑی فضول باتیں کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم لغو باتیں ایسے ہی نہیں کر رہے ہوتے، شرط کر لو، قسم کھا لو، قسم لے لو، اللہ فرماتا ہے اس کا تو میں مواخذہ نہیں کرتا، وہ میں تمہاری لغو باتیں سمجھ کے اسے اگنور کر دیتا ہوں، لیکن ولیکن یؤاخذکم، لیکن میں مواخذہ ضرور کروں گا جو تمہارے دلوں نے کمایا، ارادتاً، یعنی ایک تم بات جان بوجھ کے ایسے کرتے ہو اور پھر اس کے اگینسٹ چلتے ہو، یا جھوٹی قسم کھاتے ہو یا جھوٹا ایسے دعویٰ کرتے ہو کوئی، تو اللہ فرماتا ہے جو تم ارادتاً کرو گے اس کی میں ضرور پکڑ کروں گا، جو تم ایسے ہی چلتے پھرتے ہنسی مذاق سے کہہ رہے ہو وہ تو اگنور ہو سکتا ہے، لیکن
ارادتاً جیسے کوئی آپ حلف لے لیتے ہیں کسی چیز کا پھر اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، وہ ضرور پوچھا جائے گا۔ اور اللہ معاف کرنے والا اور حلیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بہت سی تمہارے معاملات میں تو بردباد ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نا، جیسے آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایک ماں اپنے بچے کو سارا دن کتنی اس کی باتیں معاف کر دیتی ہے، تو اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں کی محبت کے برابر اس کی محبت ہے، اور وہ دن میں ہمیں کتنی دفعہ معاف کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ جو تمہاری ایسے ہی ادھر ادھر کی حرکتیں ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گی، لیکن جو تم نے خصوصاً تمہارے دلوں نے کمایا تو لیکن تمہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑتا ہے ضرور اس پر جو تم نے خصوصاً ارادتاً کوئی قسم کھائی اور توڑی اور اس طرح۔ اور اللہ معاف کرنے والا اور حلیم ہے، یعنی اس سے بخشش مانگو اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے، اور تو غلطی پہ جو پہلے کر چکے ہو نادم ہو تو اب معافی مانگ لو۔ جو تم نے دانستہ قسمیں کھائی تھیں تو اللہ حلیم بھی ہے، وہ معاف کر سکتا ہے ابھی بھی۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اور اب یہ نیا ٹاپک ہے، اسے ہم ایلا بولتے ہیں۔ تو ایلا ہوتا ہے، پہلے ترجمہ سن لیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھاتے ہیں، انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دراصل پیچھے والی جو آیت ہے یہ اسی سے ہی ملتا ہوا ٹاپک ہے کہ جو تم اپنے دلوں میں کوئی قسم باندھ لیتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ناراضگی لڑائی ہو گئی ہے تو وہ میاں کہہ دیتا ہے یا دل میں رکھ لیتا ہے، نہیں شو کرتا، واضح نہیں کرتا کہ میں نے 4 مہینے اب اس کو نہیں دیکھنا اور اس کے حقوق نہیں ادا کرنے ایسے بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ایلا ہے، تم قسم کھا لی ہے تم نے، اب وہی پیچھے قسموں ہی کی بات تھی نا، تو یہ اسی سے ملا ہوا ہے کہ اب تم ایک عورت کو اذیت دے رہے ہو، تو یہ 4 مہینے صرف ٹائم ہے۔ اگر تم نے اس کے اندر اندر رجوع کر لیا 4 مہینے ختم ہونے سے پہلے تو اللہ تمہیں بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر تم نے طلاق کا ہی ارادہ کر لیا، قسم کھائی تھی قریب نہیں جاؤں گا، لیکن 4 مہینے اوپر گزر گئے ہیں تو اب وہ طلاق کنسیڈر ہوگی اور طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر تم اس کے اندر اندر معافی مانگ کے رجوع کر لیتے ہو اللہ سے معافی مانگ کے تو وہ پھر ٹھیک ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد وہ طلاق شمار ہوگی، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ ایک ٹاپک الگ ایلا کا بنتا ہے کہ ایلا کی کیا کنڈیشن ہے، ایلا کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ تو ایلا پہ نوٹ لکھیں تو آپ وہ قرآن پاک کی یہی 226 نمبر کی آیت ٹاپ پہ لکھیں گے، اس کا ترجمہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی ٹاپک والی آیات کے ترجمے یاد رکھنے چاہیے، تو وہ مارکر سے آپ ٹاپ میں لکھیں گے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھاتے ہیں، انتظار کرنا ہے صرف 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ لکھیں گے ایلا کی مدت صرف 4 مہینے۔ عربوں کا رواج تھا اسلام سے پہلے کہ وہ سالوں ایلا کرتے تھے، یعنی کئی بیویاں ہوتی تھیں ان کی، اور کسی کو تنگ کرنے کے لیے ایسے ہی ایلا سے خواہ کیونکہ عرب بڑے ظالم سے لوگ تھے، اور وہ عورتوں کو زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، عورتوں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتے تھے، تو اس طرح وہ انہیں تنگ کرنے کے لیے قسم کھا لیتے اور نہ انہیں خرچہ دیتے، نہ ایز اے بیوی ان کو رکھتے، نہ ان کے حقوق ادا کرتے، بس انہیں ٹانگ دیتے، یعنی کہ وہ ان کے نکاح میں بھی رہتی اور ان کے حقوق بھی ادا نہ ہوتے۔ یہ تو ایک پنشمنٹ ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو غلام بنا لیا، قید کر لیا ہو۔ تو یہ چیز اسلام نے اس کا نوٹس لیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام دین فطرت ہے، اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے، اور اس نے وہ اصول اور قوانین دیے ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ دوسروں پہ ظلم و ستم کر ہی نہ سکے۔ تو اسلام نے کہا ہے کہ یہ کیا تم نے عورتوں کو ٹانگا ہوا ہے، وہ سالوں ایلا کرتے تھے اور ان کے اوپر شدید ظلم تھا، یہ چھوڑتے بھی نہیں تھے اور رکھتے بھی نہیں تھے بیوی کے طور پہ۔ تو اسلام نے کہہ دیا ہے صرف 4 مہینے لمٹ ہے،
4 مہینے کے اندر اندر سوچ لو. اگر تو تم نے اسے رکھنا ہے ویسے ہی وقتی طور پہ غصہ ہے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے، تو 4 مہینے کے اندر اندر اگر تم اسے بیوی بنانا چاہتے ہو تو بنا لو. بعد میں وہ تمہارے نکاح سے خود بخود نکل جائے گی، وہ آزاد ہو جائے گی. یہ اسلامک لا ہے. ابھی آپ نے فقہ پڑھی تھی نا پیچھے، تو وہ فقہ کے قوانین جو ہیں تو وہ یہ اسلامک لا ہے کہ وہ خود بخود نکاح سے نکل جائے گی، تو اسے طلاق آزاد ہو جائے گی وہ. یعنی آپ کون ہوتے ہیں اسے ایز اے غلام اپنے پاس پابند رکھنے والے؟ یہ اس کے رائٹس ہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ عورتیں ایک آزاد مسلم شہری ہیں. آزاد سے مطلب یہ نہیں کہ بیرار و آزاد سے مطلب ہے ان کے رائٹس ہیں مردوں کی طرح، اسلام نے دیے ہیں. سب سے زیادہ تمام مذہبوں کی نسبت اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. اب یہ بھی عورت کی عزت کا مقام ہے کہ آپ کیسے ایک عورت کو تنگ کر سکتے ہیں کہ آپ اسے نہ بیوی رکھیں اور نہ چھوڑیں تاکہ وہ کہیں اور نکاح کرنے کے لائق نہ رہے. یہ تو پنشمنٹ ہے. تو اس لیے یہ ایک ٹاپک بنتا ہے 226 نمبر کی آیت، صرف ایلا کا ٹاپک. نیکسٹ ہے طلاق، کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا طلاق کا، چاہے وہ دل میں ہی رکھا، تو جب 4 مہینے گزر گئے تو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے دل کی ساری باتیں پڑھتا ہوں. تو میں نے سوچ لیا، دیکھ لیا کہ تم نے 4 مہینے اسے آگے ٹپا دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں سننے والا ہوں. اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی اور دیکھ بھی رہا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کے ساتھ، اور جو تم نے دل میں فیصلہ کیا میں وہ بھی سنتا ہوں. تو اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو اب یہ طلاق ہے. ساتھ ہی اس کے اللہ نے نیچے اعلان کر دیا ہے 4 مہینے کے اندر ہے، ورنہ اگر تم نے عزم کر لیا تو اب طلاق ہو گئی. یعنی انہیں وارن کر دیا ایک طرح سے. یہ نہیں کہ بعد میں تم ہاتھ ملتے رہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اسلامی قوانین کا، تو بعد میں وہ تمہیں پتہ چلے وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہے. اور والمطلقات، تو اب کیونکہ اسے طلاق ہو گئی ہے، اب وہی ٹاپک طلاق کا چلنے لگ گیا. تو آیت نمبر 227 سے آنورڈ طلاق کا ٹاپک چلے گا، اور 226 ایلا کی کنڈیشنز، ایلا کی ڈیفینیشن، اس کی شرائط، وہ ساری پھر آپ جب پیچھے ٹاپک دیے ہوئے ہیں وہ ٹاپک آپ سٹڈی کر لیں. میں بھی بعد میں دوں گی لیکچر، لیکن ابھی فی الحال کیونکہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو ساتھ ہی پہلے وہ ٹاپک بھی پڑھ لیں، پھر آپ کو زیادہ اچھا ترجمہ سمجھ آئے گا. تو اب فرمایا کہ والمطلقات، اب جس کو طلاق ہو گئی ہے، یتربص بانفسہن ثلاثۃ قرون، اب کیونکہ طلاق ہو گئی تو اب وہ اپنے آپ کو طلاق ہونے کے بعد 4 مہینے تک روکے رکھیں گی، 4 ناپاکیوں تک. قرون کہتے ہیں پیریڈز کو، حیض کو. پیچھے لفظ حیض آیا ہے نا، لفظ یوز ہوا ہے، لیکن یہاں قرون مدت حیض ناپاکی 3 تک. یعنی اگر کسی کو اب طلاق ہوئی ہے پھر اگلے پیریڈز آئیں گے، پھر وہ اس سے اگلے پیریڈز آئیں گے، پھر اس سے اگلے پیریڈ جیسے ہی آئے وہ آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی اگر خاوند نے رجوع نہیں کیا اس مدت میں، اور یہ ٹائم گزر گیا، اس نے سوری نہیں کیا، واپس نہیں آیا، اپنے اس کی بیوی کے طور پہ اس کو نہیں رکھا، تو 3 ناپاکیوں کے بعد وہ تقریباً 4 مہینے ہی بن جاتے ہیں تو وہ نکاح سے نکل جائے گی. تاکہ اسلام اس کا مطلب یہ کرتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ آپ کسی کو قید نہیں کر سکتے اور آپ اپنی حرکتوں سے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. یا تو بیوی کے طور پہ رکھیں، نہیں تو آزاد کریں. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی، جو اللہ نے خلق کر دیا ہے، پیدا کر دیا ہے، ارحامہن ان کے رحموں میں، یعنی ان کے پیٹ میں، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اور اگر وہ آخرت اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اگر انہوں نے ایسی کوئی بات چھپائی تو قیامت کے روز ان کے ساتھ اس بارے میں سنگین حساب ہوگا، سنگین. کیونکہ 4 مہینے تک ان کی اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسی خاوند کے ساتھ ہیں وہ اور وہ ناراض ہے اور وہ طلاق کی طرف جا رہا ہے، تو اگر ان کو ابتدائی سٹیج بھی ہے
پریگننٹ ہونے کی تو وہ بھی واضح ہو جائے گی. تو فرمایا کہ وہ بلا وجہ چھپائیں گی نہیں، کیونکہ اگر 4 مہینے کے بعد کہیں اور نکاح کرتی ہیں تو 4 مہینے کی پریگننسی کے ساتھ وہ نیا نکاح کریں گی تو نیا شوہر اس بچے کے بارے میں پھر اس کا وہ جو حسب و نسب ہے، اس کی وراثت ہے، اس کے باپ کا نام ملنا چاہیے سوسائٹی میں، تو وہ پھر معاملہ نہیں تو ڈاؤٹ میں چلا جائے گا اور نیا شوہر اس کو نہیں تسلیم کرے گا اور وہاں بھی اس کے مسائل ہوں گے. اس لیے کہا کہ وہ واضح کرے گی کہ وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں، اور یہ 4 مہینے اسی وجہ سے اسے روکا گیا ہے. تو یہ یہیں پہ ہم ٹاپک ختم کرتے ہیں اور یہیں سے ہم کل سٹارٹ کریں گے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اللہ حافظ.